تو بیماری سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں پتلے دبلے، اور پھر اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ عذاب ڈال دیا۔ یہ ایسے جملے ہیں جس سے اللہ اور سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہوگا اس لیے بیمار ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو بیمار کر رہے ہیں۔ پتہ ہے بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، آپ کے گناہ صاف ہو رہے ہیں۔ جب تک بندہ بیمار رہتا ہے جب تک اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے، ہم تو بس یہ سوچتے ہیں یار ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں، بہت دنوں سے پریشان ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر رہے ہیں، آپ کے گناہوں کو ختم کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایک بہانہ رکھ دیا ہے کہ آپ بیمار رہیں گے، بیماری میں گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کی عیادت فرمائی اور اس پر جھک کر اس کی خیریت دریافت کی، تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ 7 دن سے مجھے نیند نہیں آئی، 7 دن سے مجھے نیند نہیں آئی، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی صبر کر، میرے بھائی صبر کر، تو گناہ سے نکل رہا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ جب بندہ بیمار رہتا ہے تو وہ گناہ سے نکل جاتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے تکلیف کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ان میں داخل ہوا تھا گناہوں میں، اسی طریقے سے تو گناہ سے نکل رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کے لمحات گناہوں کے لمحات کو ختم کر دیتے ہیں، بیماری کے لمحات گناہوں کے لمحات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو بخشوانے کے لیے، اس کے گناہ صاف ہو رہے ہیں، اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے گناہ بھی صاف ہو رہے ہیں بیماری کی حالت میں۔ تو حضرت ام المؤمنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، جب خباثت زیادہ ہو جائے۔ اگر انسان کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اور یہ تو بات بالکل واضح ہے، صاف ستھری ہے کہ اگر انسان کسی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کے اوپر اچھا اثر ضرور پڑتا ہے، اس صحبت کا رنگ اس کے اوپر ضرور آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کسی بری صحبت میں بیٹھ رہا ہے، یہ جوا والوں کے ساتھ، سٹے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ، گناہ کرنے والوں کے، اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، یعنی گندی حرکت کرنے والوں کے ساتھ، جیسا بھی وہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ ہیں، اس کے کیا نام ہے، اس کے ماحول میں آپ بیٹھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں انہی کا اثر آپ کے اوپر ضرور پڑ کر رہے گا، چھوٹی موٹی نیکیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھتا ہے جو نہ تو کسی کی برائی کرتا ہو، مطلب اچھے کام کرنے والا انسان، بات سمجھ رہے نہیں سمجھے، نماز روزے کا پابند ہے، اور اسی طریقے سے بری باتوں سے نفرت کرتا ہے، اچھی باتیں کرنے والا ہے، کسی سے بدگمان نہیں ہوتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، تو یہ ایک بندہ اگر اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا اثر اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا، تو وہ بندہ بھی ایسا ہی بن جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی بن جاتا ہے، مطلب کہ اثر ضرور پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے، بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو کچھ پوائنٹ انسان کے پکڑے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ ہاں، جب خباثت زیادہ ہو جائے، ایک انسان اچھی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر اتنی ساری خباثت بھری ہوئی ہے، بھائی جب خباثت بھری رہے گی تو کیسے بدلے گا؟ دل ہی نہیں بدلے گا اس کا، نفس کے اندر کوٹ کوٹ کر اس کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، اور خباثت جب تک بھری رہتی ہے جب تک وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔